چھوٹے بچوں کو لوز موشن، قبض، وامٹنگ، پیٹ درد اور گیس وغیرہ کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام حالات میں علاج سے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاج کے باوجود بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے اور والدین اس کی تکلیف کی اصل وجہ سمجھ نہیں پاتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بچوں کی ان بیماریوں کی ایک اہم وجہ کا پتہ چلے گا۔ اس سے آپ کو اپنے بچے کی تکلیف کو پہچاننے اور اس کا علاج کرنے میں مدد ملے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بچوں میں ملک انٹالرنس یعنی دودھ ہضم نہ ہونا ایک عام مسئلہ ہے۔ دودھ کی عدم برداشت یا ملک انٹالرنس کا مطلب ہے کہ بچے کا جسم دودھ میں موجود ایک قسم کی شوگر، جسے لیکٹوز کہتے ہیں، کو صحیح طرح سے ہضم نہیں کر پاتا، کیونکہ بچے کے جسم کی چھوٹی آنت میں لیکٹوز کو توڑنے اور ہضم کرنے والے انزائم یا جوس، جسے لیکٹیز کہتے ہیں، وہ مناسب مقدار میں نہیں بنتے۔ لیکٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بچہ دودھ کو ہضم نہیں کر پاتا اور دودھ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بچے میں کئی طرح کی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکٹوز دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں مثلاً دہی، پنیر، مکھن وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ بچوں اور بڑوں دونوں میں ہوتا ہے، لیکن بڑے لوگ ایک تو ہر طرح کی خوراک کھا سکتے ہیں، اس لیے وہ اس مسئلے کو مینیج کر لیتے ہیں اور اپنی دودھ کی ضروریات دوسری چیزوں مثلاً پھلوں، سبزیوں وغیرہ سے پوری کر لیتے ہیں۔ دوسرے، ان کی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کی غذائی اور کیلشیم کی ضروریات دودھ سے ہی پوری ہوتی ہیں اور ان میں قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، اس لیے وہ ملک انٹالرنس سے پیدا ہونے والی علامات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، مثلا دودھ کی الٹی، لوز موشن، قبض، پیٹ درد اور گیس وغیرہ کا بار بار شکار ہوتے رہتے ہیں۔ بچوں میں ملک انٹالرنس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ بچے کی فیملی ہسٹری میں دودھ سے عدم برداشت ہے۔ بچے کے ماں باپ یا گرینڈ پیرنٹس میں سے اگر کسی کو ملک انٹالرنس ہوگی تو بچے میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر بچہ پری میچور یعنی وقت سے بہت پہلے پیدا ہوا ہو تو اس کی چھوٹی آنت میں لیکٹیز بہت کم بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ دودھ ہضم نہیں کر سکتا، لیکن ایسے بچوں میں یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی آنت میں لیکٹیز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں کا جسم شروع سے ہی بالکل بھی لیکٹیز نہیں بناتا، یہ بہت ریئر کنڈیشن ہے، اسے پرائمری لیکٹو انٹالرنس کہتے ہیں۔ کئی بار بچے پیدائشی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وقتی طور پر ملک انٹالرنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ان بچوں میں ہوتا ہے جن کی چھوٹی آنت کی دیوار کسی بیماری کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے، مثلاً بہت سویئر لوز موشن اور ڈائریا کی وجہ سے انتڑیاں کمزور ہو جائیں تو دودھ ہضم ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، یا کسی اور خوراک سے الرجی کی وجہ سے انتڑیوں میں انفیکشن ہو جائے تو بھی دودھ سے انٹالرنس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی چھوٹی آنت ہیل ہو جاتی ہے اور ان کا یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچوں میں دودھ سے عدم برداشت کی علامات دودھ پینے سے یا دودھ سے بنی چیزیں کھانے کے آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے کے بعد سامنے آتی ہیں۔ بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جو عام طور پر پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ لیکٹوز ہضم نہ کرنے کی وجہ سے بچے کا پیٹ پھول جاتا ہے، اس کی انتڑیوں میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے جس سے بدہضمی ہوتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد بچے کو لوز موشن بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ کچھ بچے دودھ پینے کے فوراً بعد دودھ کی الٹی کر دیتے ہیں۔ کچھ بچوں میں قبض ہو جاتی ہے۔ یہ تمام علامات بچوں میں اکثر دانت نکالنے کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو اس بات کا پتہ نہیں چل پاتا کہ بچے کو ملک انٹالرنس کا مسئلہ ہے، کیونکہ بالکل چھوٹے بیبیز بالکل دودھ پر ہی پرورش پاتے ہیں، اس لیے ان کی تکلیف کو تشخیص کرنا والدین کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بچے کا پتہ چل سکتا ہے کیونکہ وہ دوسری سالڈ چیزیں بھی کھاتے ہیں اور ان میں تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ دودھ یا دودھ سے بنی چیزیں کھائیں۔ اس چیز سے والدین ان کی بیماری پہچان کر اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بچوں کی تکلیف پہچاننے کے لیے مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ لیکٹوز انٹالرنس ٹیسٹ ہے۔ اس میں بچے کو لیکٹوز والی چیز پلائی جاتی ہے اور پھر بلڈ کا نمونہ لے کر اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ بچے میں لیکٹوز کتنا اور کتنی دیر میں ہضم ہو رہا ہے۔ ہائیڈروجن بریتھ ٹیسٹ، اس میں بھی بچے کو لیکٹوز پلایا جاتا ہے اور پھر بچے کی سانس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چیک کیا جاتا ہے۔ اگر بچے کی سانس میں ہائیڈروجن بہت زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انتڑیوں میں لیکٹوز ہضم نہیں ہو رہا اور آنت میں گیس زیادہ بننے سے ہائیڈروجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کا سانس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ سٹول ایسیڈیٹی ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ خاص طور پر چھوٹے بچوں میں بیماری کا پتہ چلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں بچے کا پہانا چیک کیا جاتا ہے۔ اگر بچہ دودھ میں موجود لیکٹوز ہضم نہ کر رہا ہو تو پہانے میں لیکٹک ایسڈ، گلوکوز اور دوسرے فیٹی ایسڈز جو لیکٹوز انٹالرنس کی وجہ سے بنتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کے بچے میں لیکٹوز انٹالرنس کا پتہ چل گیا ہے تو کچھ ٹپس کو فالو کرنے سے آپ اپنے بچے میں لیکٹوز انٹالرنس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ فیڈر سے دودھ نہیں پیتا اور وہ مدر فیڈ پر ہے اور اسے دودھ ہضم نہیں ہو رہا تو ماں کو اپنی خوراک میں لیکٹوز کی مقدار کم کرنے کا کہا جاتا ہے تاکہ دودھ بچے کو ہضم ہو سکے۔ اگر ماں دودھ، دہی، مکھن وغیرہ کھانا کم کر دے یا بالکل بند کر دے
اور بچے کا پیٹ درد اور موشن وغیرہ ٹھیک ہو جائیں تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ بچے کو ملک انٹالرنس کا مسئلہ ہے۔ اس طرح بچے کی تکلیف کا ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے اور وہ فارمولا ملک یا فریش ملک پیتا ہے اور لیکٹوز برداشت نہیں کر پا رہا تو ڈاکٹر سے پوچھ کر اسے لیکٹوز فری فارمولا ملک دے سکتے ہیں۔ یہ ایسے فارمولا ملک ہوتے ہیں جن میں لیکٹوز موجود نہیں ہوتے اور یہ بچوں کے لیے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ ان سے بچے کا معدہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، اسے لوز موشن اور پیٹ درد سے آرام مل جاتا ہے۔ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کا دودھ بند نہیں کیا جا سکتا تو ڈاکٹر ایسے بچوں کو لیکٹیز انزائم سپلیمنٹ دیتے ہیں۔ یہ دودھ پینے سے یا کھانا کھانے سے پہلے دیا جاتا ہے تاکہ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہضم ہو جائیں۔ بڑے بچوں کے اندر لیکٹوز کی عدم برداشت کو چیک کرنے کے لیے آپ کچھ عرصہ کے لیے اسے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں مثلا دہی، پنیر، مکھن وغیرہ بالکل نہ دیں۔ اس طرح کرنے سے اگر اس کا پیٹ درد اور موشن وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اس کا پیٹ درد اور موشن ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر اس کی بیماری کی وجہ کچھ اور ہوگی۔ جن بڑے بچوں کو دودھ برداشت نہیں ہوتا ان کی خوراک میں سے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ختم کر دیں، لیکن کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایسی سبزیاں اور پھل زیادہ کھلائیں جن میں کیلشیم زیادہ ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر کیلشیم کے سپلیمنٹ بھی بچے کو دے سکتے ہیں۔ بڑے بچوں کو بھی لیکٹیز انزائم سپلیمنٹ کھانے سے پہلے دے سکتے ہیں تاکہ وہ دودھ سے بنی چیزیں ہضم کر لے۔ بڑے بچوں کو شروع میں دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں بالکل بند کر دیں، کچھ عرصہ کے لیے نہ دیں۔ اس کے بعد بالکل تھوڑی تھوڑی مقدار میں روزانہ دینا شروع کریں تاکہ اس میں دودھ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، یا دودھ، دہی اور مکھن وغیرہ کھانا کھانے کے ساتھ دیں تاکہ اس کا معدہ انہیں برداشت کر لے اور خرابی پیدا نہ ہو۔ ان علامات اور ٹپس کی مدد سے آپ اپنے بچے کی تکلیف کو پہچان بھی سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔